یہ جو نوجوان نسل ہے یہ روزے رکھ کے بھی جو کام کر رہی ہے، مطلب کہ موبائل اسکرال اور فلمیں، ڈرامے، یہ اور الگوریزم جس طرح کے ہیں، کوئی بھی چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ اگین سر وہی بات ہے، اس میں اب جتنی دفعہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سنگل پوائنٹ کی طرف ریٹرن روٹ کریں گے، سے اس کو ٹھیک کیا جائے، روٹ سے ٹھیک کیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی دیکھیں بیس ہی ہماری جب انفارچونیٹلی غلط ہو گیا، انفارچونیٹلی میں کیوں ورڈ یوز کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیں یا کسی کے بچے کو قرآن پڑھا دیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس سے ایک ڈسٹینس قائم کر لیا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ادر دین دیٹ وی آر ٹیچنگ دیم پرسنلی، مطلب پیرنٹس کتنا سفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو بیسک چیزیں انکلکیٹ کرنے کے لیے، مطلب اللہ معاف کرے رولا پڑ جاتا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی نا کہ انگریزی نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ہم اپنے بچوں سے جان بوجھ کے 2 سال کی عمر میں ان سائیکولوجیکل فیکٹس کو جانتے ہوئے کہ جتنا وہ اچھے لسنر ہوں گے اتنے وہ اچھے اسپیکر ہوں گے، جان بوجھ کے انگریزی بولتے ہیں۔ وائی ناٹ دس؟ اور پھر جب ہم اپنے بچوں کو بہت چھوٹی ایج میں قرآن پاک کے ناظرے کی طرف لگا دیتے ہیں، اینڈ تک ہم ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا اس سے ایسنس کیا لینی ہے، اس کا مقصد ہدایت ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کیٹیگوریکلی مینشنڈ ان دا قرآن، لیکن مسلمانوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بارہا فرمایا کہ آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی، لیکن ہم نے ایک ڈسٹنکشن قائم کر لی ہے۔ انفارچونیٹلی جس طرح وہ علامہ صاحب نے بار بار کہا نا، گورے کی تسلط میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے جو کرسچینٹی میں ہے انفارچونیٹلی، وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیجن از سم تھنگ ایلس اینڈ مائی پرائیویٹ لائف از سم تھنگ ایلس۔ میں اپنی پرسنل لائف میں جو مرضی کروں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن۔ ریلیجن کا نام ہے روزے، پلرز آف اسلام، نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، حج کر لیں گے، رمضان کے روزے رکھ لیں گے۔ اب آپ دیکھیں اسی بات کو جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا نماز کا، اگر آپ صرف اسی ایک ڈائمینشن کو لے لیں سر، تو 80% ہم میں سے انفارچونیٹلی مسلمان جو ہیں وہ عادی ہیں نماز کا ترجمہ نہ پڑھنے کے۔ تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس اسپیڈ کے ساتھ۔ ایون میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سے پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نماز ان پر لعنت کرتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو نماز میں روسٹر کی طرح چونچ مارتے ہیں۔ تو اب آپ ہم سب اس بات کو سمجھیں گے کہ جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں، اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہی سین ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ ہم 1 سیکنڈ کا گیپ نہیں لیتے اور ہمیں بیسک ترجمہ نہیں پتا کہ پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ اب اگر ہم یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں اور ہم اردو میں اگر پڑھنا چاہیں تو کیا ہم ایسا ہی کریں گے؟ خود ہی وہ ادب آ جاتا ہے، خود ہی سر جھکنا شروع ہو جاتا ہے، خود ہی سر جھکنا شروع ہوگا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور معراج کی جو آپ نے بات کی تھی، ٹائم شارٹ ہے لیکن میں ایک بات بچوں کو بھی یہ ضرور سمجھاتا ہوں اپنی کلاس کہ دیکھیں نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلا کر دیا بہت سارے تحفوں میں سے، اور ہم میں سے میرا نہیں خیال کوئی شخص ہوگا، جیسے آپ کو بھی پتہ ہوگا اس واقعے کا، کہ جب نبی علیہ السلام پر 5 نمازیں فرض کی گئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کر کے کم کرا لیں، ان سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ دا پوائنٹ از سر کہ آپ مجھے بلائیں، آپ مجھے افطاری کروائیں، آپ مجھے سارا کچھ دیں، اور جب آپ مجھے کوئی چیز ایز اے گفٹ دیں تو میں کہوں نہیں یہ کم کر دیں، تو دیکھا جائے پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ آپ کی ڈسگریس ہے۔ بالکل ایسے نبی علیہ السلام پیدل چل کر گئے میرے اور آپ کے لیے، بالکل ایسے ہی، ناٹ ہمارے لیے، میرے لیے، مطلب میں نے تو ایسے دیکھنا نا، میرے لیے چل کر گئے اور اللہ کے پاس جا کے کہا یا اللہ پلیز کم کر دیں۔ ناٹ جسٹ امیجن 9 ٹائمز یا اللہ پلیز کم کر دیں، اوکے، یا اللہ پلیز کم کر دیں، اوکے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی جگہ کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول یہ نہ ہوتا، بالکل ایسے ہی، کیونکہ معراج کا تحفہ اللہ نے جس طرح سے نبی علیہ السلام کو عطا کیا کسی کو بھی نہیں۔ 9 ٹائمز کہنے کے بعد جب نبی علیہ السلام نے 45 کم کروا لیں، 5 رہ گئیں، تو آل آف اس آر اویئر کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کیا کہا تھا۔ اب جس نے صحیح بخاری نہیں بھی پڑھی نا اس کو بھی اس حدیث کا ترجمہ پتہ ہے۔ تو سر ہم کبھی بھی نا ایک ریلیجیس سیکٹ کو یا کسی کو بھی وہ نہیں کر سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سب کو سارا دین پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میں بالکل آخری بات کروں گا، وین وی لیو نماز، جب ہم نماز چھوڑتے ہیں نا سر، وی بیٹرے دا ٹرسٹ آف پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ تو ہمیں اپنی لائف میں ایٹ لیسٹ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی انڈیویجول لائف اور کوئی پرائیویٹ مطلب کمیونل لائف کا ڈفرینس نہیں ہے۔ اسلام تو ہر وقت یہ کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ کا تو کیٹیگوریکل فرمان ہے۔ اور انفارچونیٹلی جس طرح انہوں نے سنڈے کو مقدس بنا لیا، ہم نے فرائیڈے کو بنا لیا، ہم نے رمضان کو بنا لیا۔ اب دیکھیں ہم عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ فجر کی نماز چھوڑ کے۔ جس علی بھائی اگر یہ اعلان ہو جائے عیدگاہ پہ، اعلان ہو جائے کہ جس نے آج فجر نہیں پڑھی وہ چلے جائے، وہ نکل جائیں، تو عیدگاہ خالی ہو جائے۔ بالکل بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہ ایسنس کی کبھی فکر ہی نہیں تھی نا، وہ صرف ریچول چل رہا تھا۔ اب ہم اگر
इनवाइट भी कर रहे हैं किसी को, जो बिल्कुल करना चाहिए, बट वी शुड रिमेंबर द एसेंस, उसकी एसेंस यही होनी चाहिए। मतलब मुझे याद है सर, हमारे बचपन में हमने बड़े अच्छे से एंजॉय किया हुआ है, मतलब मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट जो था ना वो पीटीवी की ट्रांसमिशन थी। क्या बात है, ट्रस्ट क्या बात है। मैंने सूरह रहमान, मैं मतलब ये टीवी के सामने बोल रहा हूँ कि सूरह मैंने 5th के बाद हिफ्स करना था, कारी साहब ने कहा कि ये नहीं कर सकते, एंड आई वाज सो हैप्पी कि कारी साहब मेरी साइड पे लिटरली 7th के बाद मैंने, मुझे याद है मैं छोटा था और वही जो माहौल की हम बात कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था फाबी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान में आता है, ये क्या है, कारी बासित साहब कौन है, मेरी बला भी नहीं थी जानती लिटरली। तो स्कूल में हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमें कोई पता नहीं। मैंने अपनी वालदा को पूछा, उसकी एसेंस से मैं आज के दिन तक निकल नहीं पाया। कि मैंने अपनी वालदा को पूछा, मैंने कहा मी ये किधर है, मतलब सारे कुरान पढ़ते थे, अम्मी ने मुझे खोल दिया, मैंने सूरह रहमान याद कर ली और मैंने फिर अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, नाइस ऑफ देम कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि 7th के बाद मैं हिफ्स करूँगा। लेकिन द पॉइंट इज कि वही रमज़ान ट्रांसमिशन, उस वो जो आपको भी याद होगा, हाँ, वो आवाज़ कानों में गूंजना शुरू हो गई, सेकंड किया ना आपने, जिस तरह कि वो सीधा बुर्दा शरीफ जो लगता था, वो जो सूरह रहमान लगती थी रमज़ान रोज़ा खोलने से पहले, वो जो अजान का वेट होता था, दिस वाज समथिंग एल्स। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि नौजवानों को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि बीइंग बड़े हम उनको वही माहौल प्रोवाइड करें जो हमारे बड़ों ने हमें किया था।